السلام علیکم دوستو بنو عباس کو یہ سزا بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی تھی، یہ ان کے اعمال کی شامت تھی۔ بغداد کی تاتاریوں کے ہاتھوں بربادی مسلمانوں کی 1500 سالہ تاریخ کا سب سے المناک واقعہ ہے۔ مکمل 50 دن تک ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا۔ مرکز خلافت ہونے کے سبب بغداد اس وقت دنیائے اسلام کا سب سے شاندار اور آباد شہر تھا۔ قلعہ بندیاں مضبوط تھیں لیکن نہ دل اور نہ ہی ایمان مستحکم تھے۔ محاصرے کے دوران تاتاری لشکر برابر ہوائی تیر، ناوک، چھوٹے چھوٹے نیزے اور منجنیقوں سے بھاری پتھر بلکہ کھجوروں کے بھاری تنے تک فصیل کے پار اور شہر کے اندر پھینکتے رہے۔ اس طرح بے شمار مخلوق شہید اور زخمی ہوئی۔ ایک طرف دجلہ دریا تھا اور دوسری طرف تاتاری لشکر کا دباؤ۔ ہلاکو نے حکم جاری کیا کہ شہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ پختہ اینٹوں سے بلند پشتیں بنائی جائیں۔ ان پشتوں پر کھڑے ہو کر تاتاری لشکر شہر پناہ کے اندر تیر برسا سکتا تھا اور رات کو شعلوں میں شہر کی آبادی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے دہشت زدہ خلیفہ کو مشورہ دیا کہ تاتاریوں کا مقابلہ دشوار ہوگا، اس لیے خلیفہ اپنے فرزندوں کے ساتھ ہلاکو خان کے پاس جائیں اور رشتہ داری کی پیشکش کے علاوہ سیم و زر کی جھلک بھی دکھلائیں تو لڑائی کے بغیر ہی سلطنت محفوظ ہو جائے گی۔ خلیفہ بغداد معتصم باللہ کے وزیر ابن القمی نے خلیفہ کو اس طرح سے شیشے میں اتارا ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں ابو بکر اور سلمان شاہ سے زیادہ ابن القمی پر اعتماد کرتا تھا۔ وزیر اور امیر المومنین کے بڑے بیٹے امیر ابو بکر کے درمیان انتہائی دشمنی تھی۔ روایت ہے کہ ایک بار ابو بکر نے ایران میں مشہد اور کرخ پر حملہ کیا تھا اور وہاں ایک خاص جماعت کے افراد کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، لوٹ مار کے علاوہ قتل عام بھی کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ابن القمی نے در پردہ خلیفہ بغداد کی مخالفت کا پختہ منصوبہ بنا لیا تھا۔ تاریخ وصاف کے مصنف کا کہنا ہے کہ وزیر ابن القمی بڑا فاضل شخص تھا، احوال سلطنت میں خود مختار تھا، لیکن اس کی بعض حرکتوں کی وجہ سے دربار خلافت کے امراء اور مقربین اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس کے دل میں خاندان خلافت کے خلاف گرہ پڑ چکی تھی اور کھوج میں تھا کہ کسی طرح خلیفہ اور اس کے خاندان سے انتقام لے۔ جب قلعہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد ہلاکو بغداد کی طرف متوجہ ہوا تو ابن القمی نے ہلاکو کی طرف خفیہ پیغام بھیجا جس میں اس نے دلائل کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ آور ہوا تو اسے وہ بڑی آسانی سے فتح کر لے گا اور یہ کہ اس سلسلے میں اس کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اس کے باوجود فوری طور پر ہلاکو کو ابن القمی کی باتوں پر یقین نہ آیا کیونکہ وہ بغداد کی مضبوطی، ستوت اور استحکام کی شہرت سن چکا تھا اور اسے یہ بھی علم تھا کہ مرکز خلافت ہونے کی وجہ سے مسلمان اس کے دفاع میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ اس کے باوجود ابن القمی خفیہ طور پر قاصد بھیج کر ہلاکو کو حملے کی دعوت دیتا رہا اور اپنی اور اپنے آدمیوں کی طرف سے خفیہ حمایت کی یقین دہانیاں بھی کراتا رہا۔ ایک خط میں اس نے ہلاکو کو لکھا، میں خلیفہ کے ساتھ مکر اور بناوٹ کا طریقہ اختیار کروں گا، آپ کو چاہیے کہ کسی قسم کے تصال اور تاخیر کے بغیر اپنے لشکر کے ساتھ مارچ شروع کریں۔ آخر ہلاکو نے اپنے مشیروں سے مشورے کے بعد بغداد کا رخ کر لیا۔ ابن القمی کو ہلاکو کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے منصوبہ تیار کیا کہ کسی طرح اسلامی لشکر بغداد سے باہر نکل جائے تاکہ ہلاکو کسی مزاحمت کے بغیر شہر پر قابض ہو جائے۔ خیر وزیر نے ایک دن خلیفہ سے خلوت میں کہا، آج کل خدا کے فضل و کرم سے ارد گرد کے بادشاہ اور حکمران صاحب امیر المومنین کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ پورب و پچھم میں اس سلطنت کی دولت مندی، ستوت اور دبدبہ کا چرچا ہے، لیکن یہاں دارالسلطنت میں ہمارے اتنے سارے لشکر بیکار تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، اگر یہ باہر جائیں گے تو کچھ کام کریں گے۔ اس لیے دور اندیشی اور دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ان لشکروں کو ان کے سرداروں کے ساتھ مختلف سمتوں میں کسی نہ کسی مشن پر بھیجا جائے، اس طرح خزانے کی بچت بھی ہو جائے گی۔ خلیفہ کو وزیر کے اصل عزائم کا علم نہ تھا، اس لیے وہ اس فریب میں آ گیا اور لشکروں کی زیادہ تعداد بغداد سے باہر چلی گئی۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف خلیفہ ابن القمی کے متعلق کوئی بات سننے یا شک کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ بعض امرائے دربار اور خود خلیفہ کے بیٹوں نے خلیفہ سے ابن القمی کی دشمن سے ساز باز اور لشکروں کے باہر بھیجنے میں درپیش خطرات کا ذکر کیا، لیکن ابن القمی نے ایسا جال بن رکھا تھا کہ خلیفہ نے یہ تمام شکایات ابن القمی کے خلاف ذاتی دشمنی تصور کرتے ہوئے نظر انداز کر دیں۔
ابن القمی نے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک کام یہ کیا کہ درباریوں میں بھی پھوٹ ڈال دی، خصوصاً بعض مؤثر اور طاقتور امراء کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس طرح دربار خلافت واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ ایوان سلطنت میں اتفاق و اتحاد اس وقت پارا پارا ہو گیا جب قیامت کی گھڑی میں اس کی شدید ضرورت تھی۔ ہلاکو کے لشکر بغداد کے نواح میں پہنچنے والے تھے۔ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے سلطنت کے بئی خاں نے ایک بار پھر خلیفہ کو ابن القمی کی باتوں میں نہ آنے کا مشورہ دیا اور اصرار کیا کہ باہر گئے ہوئے لشکروں کو فوری طور پر دارالحکومت طلب کیا جائے تاکہ ہلاکو کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن بدبختی کی زد میں آئے ہوئے خلیفہ نے جواب دیا کہ وہ پہلے اپنے دانا وزیر سے مشورہ کرنا پسند کرے گا۔ دوستو، داناؤں کا قول ہے کہ جب پردہ تقدیر سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کے اسباب آسمان سے برستے اور زمین سے اگتے ہیں، اس وقت عقل ماری جاتی ہے۔ دوسری طرف ابن القمی کے ہلاکو کے ساتھ رابطے جاری رہے، اس کے خط پکڑے گئے اور خلیفہ کو پیش بھی کیے گئے، مگر خلیفہ نے مخالفوں کی دشمنی قرار دے کر کوئی توجہ نہ دی۔ بالآخر جب ہلاکو کا لشکر بغداد پر چڑھ دوڑا، محاصرے نے طول کھینچا اور بغداد کے شہری عاجز آ گئے۔ خلیفہ کی بھی ہمت جواب دینے لگی تو ہلاکو کے ساتھ طے شدہ منصوبے کے مطابق ابن القمی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ ہلاکو سے ملاقات کر لی جائے۔ ساتھ ہی اس نے خلیفہ کے سامنے منگول لشکر کی تعداد اور دہشت انگیزی کی ایک خوفناک تصویر کھینچی۔ اس نے کہا، امیر المومنین، منگولوں کا لشکر شمار سے باہر ہے، جبکہ ہمارا شہر لشکر سے خالی ہے۔ غلاموں اور دوسرے لوگوں نے دفاع کی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن آج کے بعد مزاحمت ممکن نہ ہوگی، کیونکہ منگولوں کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور انہیں باہر سے مدد بھی مل رہی ہے، جبکہ اہل بغداد کی ثابت قدمی کمزور پڑ رہی ہے۔ اب سلامتی کی تدبیر یہ ہے کہ امیر المومنین لڑائی چھوڑ دیں اور مصالحت کی راہ اختیار کریں۔ مناسب یہ ہے کہ مزید تاخیر کے بعد امیر المومنین ہلاکو خان کی خدمت میں چلے جائیں، کیونکہ تاتاری یورش کا مقصد مال و اسباب کا حصول ہے اور خلیفہ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، تو پھر لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ مزید انس و محبت کے لیے سمدھیانہ اور رشتہ داری قائم کرنا اچھی تدبیر ہے۔ ہلاکو خان کے خاندان کی لڑکی امیر المومنین کے شہزادے کے عقد میں آ جائے اور خاندان خلافت کی کوئی لڑکی ہلاکو کے لڑکے کے نکاح میں چلی جائے۔ اس طرح خلافت کی شان و شوکت اور بادشاہت کی طاقت یکجا ہونے سے ہزاروں مسلمانوں کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا اور خلافت کی عظمت میں مزید ترقی ہوگی۔ دوستو، منگولوں کی ٹڈی دل فوج اور دہشت کا تذکرہ وہ وزیر کر رہا تھا جس نے حملے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر بغداد کی عورتیں اور نابالغ بچے بھی ایک ایک پختہ اینٹ اٹھا لیں تو ہلاکو کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ شہزادہ ابو بکر ہلاکو اور ابن القمی کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ وہ خوش و خرم خلیفہ کے پاس گیا اور اپنے اکرام و استقبال کا قصہ سنایا۔ غدار وزیر ابن القمی نے ساتھ ہی لقمہ دیا کہ اب مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ خود خلیفہ پورے جلوے کے ساتھ باہر جائیں تاکہ ہلاکو خان استقبال کا شرف حاصل کر سکے۔ دربار کے امراء اور اکابر نے خلیفہ کو آخری وقت تک مشورہ دیا کہ وزیر کے کہنے پر بھروسہ ہرگز نہ کیا جائے، لیکن نوشتہ تقدیر پورا ہو کر رہا۔ خلیفہ معتصم باللہ تاتاریوں کے کیمپ میں پہنچا، جہاں سے منصوبے کے مطابق گرفتار کر لیا گیا۔ ہلاکو خان کی فوج نے گرفتار کر کے چند دن قید تنہائی میں بھوکا پیاسا رکھا۔ چند دن کے بعد جب بھوکے پیاسے خلیفہ معتصم کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ معتصم کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر تیز رفتار گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ بغداد کوئی چھوٹا موٹا شہر نہ تھا، 40 روز تک اس کے وجود کو نوچا جاتا رہا۔ چن چن کر اصحاب علم و ہنر و تہذیب کو قتل کیا گیا تاکہ اسلام کی فکری اور تمدنی بنیادوں کو مسمار کیا جائے۔ بغداد کی لاکھوں جلدوں پر مشتمل عظیم و شان لائبریری کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، یہاں تک کہ دریا کا پانی جہاں یہ جلتی ہوئی کتابیں غرقابی کے لیے ڈالی گئی تھیں ہفتوں تک سیاہ رہا۔ تاتاری لشکر نے قتل، عورتوں کی عصمت دری، لوٹ مار، مکانات و محلات کی تباہی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ تاتاریوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کہیں کوئی عمدہ عمارت اور تہذیبی نشان سلامت نہ رہے۔ اس سلسلے میں وہ آگ لگانے کے بہت شوقین تھے۔ عمارتوں سے اٹھتا دھواں دیکھ کر انہیں شراب کے برابر نشہ حاصل ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ ابن القمی کو ہرگز امید نہیں تھی کہ سب کچھ اس طرح ہو جائے گا۔
کم از کم اسے بغداد کے اجڑنے کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن بغداد قتل ہو گیا۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر مر گیا۔ جو بچ گئے وہ خاندان خلافت کے کچھ بچے کھچے افراد کے ساتھ مصر میں پناہ گزین ہو گئے۔ بغداد کی مکمل تباہی کے بعد ابن القمی ہلاکو کی خدمت میں پیش ہوا اور اپنی کارکردگی پر شایان شان صلے کا خواستگار ہوا، لیکن منگولوں نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ ان کی ہاں ایک اچھی عادت یہ تھی کہ چغل خور اور آقا سے بے وفائی کرنے والے پر اعتماد نہ کرتے تھے، خواہ اس کی کیسی خدمات کیوں نہ ہوں۔ مدتوں تک بغداد شہر کی دیواروں پر یہ لکھا جاتا رہا کہ جو شخص ابن القمی پر لعنت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ روایت ہے کہ جب ہلاکو بغداد کی فتح اور مسلمانوں کے قتل سے فارغ ہوا تو اس نے وزیر ابن القمی سے پوچھا، تجھے جو دولت عزت اور اقتدار ملا تھا کہاں سے ملا تھا؟ ابن القمی نے جواب دیا کہ مرکز خلافت سے ملا تھا۔ ہلاکو نے کہا، جب تو نے اپنے محسنوں کی نعمت کا کوئی لحاظ و پاس نہ کیا تو میری خدمت کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حکم دے دیا کہ اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے۔ دوستو، یہ روایت طبقات ناصری کی ہے۔ اس کے برعکس دیگر روایات کے مطابق ابن القمی کو ہلاکو نے فتح کے بعد بغداد میں امن و امان قائم کرنے کا کام سونپا تھا، جبکہ اس کی نگرانی پر ایک اور شخص کو مامور کیا گیا تھا۔ ایک دن خلیفہ کی فوج کے کچھ پرانی سپاہی جو حملے کے بعد دجلہ عبور کر کے دیہات میں چلے گئے تھے، اچانک بغداد آئے اور ابن القمی کو پکڑ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد جلدی سے واپس چلے گئے۔ اس طرح غدار اپنے انجام کو پہنچا، لیکن جو نقصان ملت اسلامیہ کو پہنچا اس کی تلافی آج تک ممکن نہ ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔